بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا تھا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئیں؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلمان صاحب کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستینیں اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھائی دے رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، اور یہ مہناز بھابھی، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی ہوں۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں بیٹا تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندی دونوں گھروں کی الگ الگ تھی۔ گیندے کے پھول اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہاں، ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر سٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہیں۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابھی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا اور نقابیں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا، عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کی ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا تھا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم شیلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک اپنا سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابھی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ کیا بڑبڑائی؟ پھر وہ جلدی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی ششوپنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری
और सबीन पप्पो का नंबर तलाश करने लगी। उसने कभी उनको यूं फ़ोन नहीं किया था, मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। रुकी का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। 5वीं घंटे पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समात से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। उसने खुश लबों पर ज़ुबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान ज़ुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, गड़बड़ाकर अंग्रेज़ी में बताने लगी। पाकिस्तान से? कौन? अब कि वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था, उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज़ उनको फ़ोन दे दें। वो तो जवाहर गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें, वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहर क्या है, उसे कुछ अंदाज़ा ना था। सबीन को ने पाकिस्तान नहीं आना क्या, दिलावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिज़ी हैं। शायद फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी, आप कौन? उनका बेटा जहाँ। खट से फ़ोन रख दिया गया। उसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर ज़ोर से कराडेल पर पटका। आंसू साफ किए और उठकर बाहर आई तो गेट की तरफ से ज़फ़र चला आ रहा था। उसके हाथ में सफ़ेद खिले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार ठिठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती ज़ीने उतर आई। ये क्या है ज़फ़र? वो तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है ਤੁਹਾਡੇ लिए। ज़फ़र ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। ठीक है, तुम जाओ। उसने बुक के बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल उसमें सफ़ेद सादा कागज़ था, जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी हुई थी। उस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है, तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबराकर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बगौर मुशाहदा कर रहा था? उसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर एक रोज़ कबल की थी। अभी 10 मिनट पहले वो जहाँ के साथ पहली दफ़ा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता, और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही उसे कैसे इल्म हुआ? वो आज 2 दफ़ा रोएगी। वो खौफजदा सी खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करती मखसूस हॉर्न और गेट खोलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दिलावर भाई की बारात थी। पोर्श खाली था। ताया फुरकान के पोर्श से अलबत्ता आवाज़ें आ रही थीं। अब क्या करे? अब्बा को फ़ोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? सोच रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ और उसने रुक कर देखा। स्याह चमकती कार बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स खासी तेज़ थीं। उसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। वो ब्लीद लगा रही था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद और पीछे वालदा बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट्स में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीन वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था, और नीचे हमरंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हाल का इल्म नहीं। अंकल हैं? वो उसे नज़रअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास आकर रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है, और अब्बा शायद निकल गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले जा चुके हैं। ठहरें, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आएंगे? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। महनाज लगारी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अब अगर वो अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं उनकी बेटी कब से हो गई? उसने हैरत से सोचा। जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी पनाहियत क्यों दिखा रहे थे उसे? या बेटा आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती की कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई इतराज़ नहीं, महनाज कह रही थी, और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामला इतनी आगे बढ़ चुके हैं? वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा कभी उनको इनकार नहीं करेंगे। वो इस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हाल की बत्तियां नज़र आने लगीं। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकल गई। उसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके वो एक तरफ चले गए। ये महनाज भी उनके पीछे हो ली। हया सुनिए। वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं। मगर मुझे इसी रिश्ते से मुतल्लिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कुंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, अगर डोंट वरी, कार को बैक साइड पर ले जाऊँगा। आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा ली। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है।
پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو۔ ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک ٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا۔ وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل سی آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کرنے کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے وکیل کو دھکا دے کر باہر نکل آئی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا اسے۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی، مگر یہ کیا؟ گلی آگے سے بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ، اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرار ڈولی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اس کو آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے آیا۔ پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن پڑا تھا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی تھی اور اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی ہو کر آخری نشست پر گر پڑی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی۔ یہ دلاور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آرمی ڈیوس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی جا رہی تھیں، حیا سلمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں کئی بار اس کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے خام خواہ ہی بری لگی۔ یہ حیا سلمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔
حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر ذرا سے روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ، اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں، میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ تو میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا، اسے پہلے بھی خواہ مخواہ بری لگتی تھی، اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔